بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اسٹیج پر تشریف فرما میرے انتہائی واجب الاحترام استاد فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت الحدیث تمل ناڈو پانڈیچری، موئی ٹرسٹ کے بانی و مؤسس میرے معزز بھائی شیخ انصر الدین مکی، معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس اجلاس میں آپ کے درمیان حاضر ہو کر قلبی مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ جو مظاہرہ ہم نے دیکھا اور وہ سنا یقیناً انتہائی قابل تحسین ہے۔ آج میں محفل کی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سورۃ الفاطر کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاطر کی اس آیت میں ایک بزنس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بزنس آخرت کا بزنس ہے، دنیا کا بزنس نہیں۔ اللہ نے کہا ایک ایسا بزنس ہے، ایک ایسی تجارت ہے جس بزنس میں دور دور تک نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، ایک ایسی تجارت ہے جس میں دور دور تک خسارے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ تجارت نفع بخش ہونے والی ہے، یہ بزنس فائدہ مند ہو کر رہے گا۔ تین صفات اللہ نے بتائی ان لوگوں کی جو یہ نفع بخش بزنس کرنے والے ہیں۔ کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی چھپا کر بھی، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں دور دور تک نقصان اور گھاٹے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ کون سی تجارت ہے؟ یہ جنت کا سودا ہے، یہ جنت کا بزنس ہے، یہ جنت کی تجارت ہے۔ یہ لوگ جن کے اندر یہ تین صفات پائی جاتی ہیں، یہ اللہ رب العزت سے سودا کر رہے، اللہ رب العزت سے خرید رہے، اور کیا خرید رہے؟ اس کی جنت خرید رہے۔ اللہ نے کہا یہ ایسا بزنس ہے، یہ ایسی تجارت ہے کہ جس بزنس میں دور دور تک نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ حضرات، یہ جو جنت الفردوس کا سودا ہے جو رب العالمین سے ہوتا ہے، ان سودا کرنے والے تاجروں کی پہلی پہچان اور پہلی شناخت اور پہلی صفت اس آیت کے اندر یہ بتائی گئی، یتلون کتاب اللہ، کہ جنت کا سودا کرنے والے بندے وہ ہیں جن کا اللہ کی کتاب قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اللہ کی کتاب قرآن سے بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ کتاب کو سیکھتے ہیں، وہ کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ کتاب الہی کو حفظ کرواتے ہیں، وہ کتاب الہی کو سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ الغرض قرآن سے ان کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ حضرات، میں اسی پہلی صفت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، آج ہم سب اسی کتاب الہی کی نسبت سے اللہ کے اس گھر میں جمع ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری مجلس کا شمار
ان خوش نصیب مجلسوں میں ہو جائے جس کے بارے میں حدیثوں میں کہا گیا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے کسی گھر میں کسی مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کے جمع ہونے کا مقصد کتاب اللہ کا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، کتاب اللہ کا سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ قرآن کے حوالے سے کسی بھی مسجد میں کوئی مجلس جمع ہوتی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اس مجلس پر آسمان سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، اس مجلس پر آسمان سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس مجلس کو رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے، اور اس مجلس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں ان فرشتوں کے سامنے اللہ اس مجلس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہماری یہ مجلس بھی جو اللہ کی ایک گھر میں جمع ہوئی ہے، قرآن کے حوالے سے جمع ہوئی ہے، یہاں قرآن پڑھا گیا، یہاں قرآن سنا گیا، یہاں قرآن کی تعلیم کا مظاہرہ کیا گیا، یہاں قرآن مجید کا امتحان لیا گیا، اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کا شمار بھی ان خوش نصیب مجلسوں میں فرما دے جن کا تذکرہ ملائے اعلیٰ کے سامنے اللہ فرماتا ہو، اللہم آمین۔ حضرات، قرآن مجید یہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ دیکھو دنیا میں مذہبی کتابیں بہت ہیں، بے شمار۔ یہاں ہمارے برادران وطن کے پاس وید ہے، کرسچنوں کے پاس بائبل، یہودیوں کے پاس توراۃ ہے، دنیا میں مذہبی کتابیں بہت ہیں، لیکن چیلنج ہے اس زمین پر آپ کو امت محمدیہ کے علاوہ کسی دوسری امت، کسی دوسری قوم میں کسی بھی مذہبی کتاب کا ایک حافظ نہیں ملے گا۔ ایک آپ کو ہمارے برادران وطن میں ایک ایسا پنڈت نہیں ملے گا جس کو وید شروع سے آخر تک یاد ہو ویسے جیسے مسلمان قرآن یاد۔ ایک کرسچنوں میں آپ کو کوئی ایک ایسا پوپ نہیں ملے گا، کوئی ایک ایسا پادری نہیں ملے گا پورے ورلڈ لیول پہ جسے بائبل ویسے بائی ہارٹ ہو، یاد ہو جیسے مسلمان سورہ فاتحہ سے ناس تک قرآن یاد رکھتے ہیں۔ یہودیوں میں آپ کو توریت کا ایسا کوئی حافظ نہیں ملے گا جو توریت کو شروع سے آخر تک ویسے یاد رکھتا ہو کہ جس طرح مسلمان قرآن کو سورہ فاتحہ سے ناس تک یاد رکھتے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ اکبر، یہ کتاب جو اتنی ضخیم ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے، 30 پاروں پر مشتمل ہے، 6000 سے زائد آیتوں پر مشتمل ہے، اس کتاب کو یاد رکھنے والے، اس کے حافظ دنیا کی گلی گلی میں آپ کو ملیں گے، دنیا کی گلی گلی میں۔ اور حیرت کی بات ہے صرف عرب نہیں، عرب تو یاد رکھیں گے ہی، ان کی لینگویج ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے نان عرب جنہیں عجم کہا جاتا ہے، عربی زبان جن کی لینگویج نہیں، ہمارے یہ معصوم سے بچے 8 سال 9 سال 10 سال کے عربی زبان کیا چیزیں نہیں جانتے، لیکن قرآن مجید کو اپنے سینوں میں یوں محفوظ کر لیتے ہیں اور اتنا اچھا پڑھتے ہیں، اتنا اچھا پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ سعودی عرب میں مسابقۃ الملک عبدالعزیز الدولیہ کا انعقاد ہوتا ہے سالانہ، قرآن کمپٹیشن کتنی بار دیکھا گیا۔ ہمارے یہ عجمی بچے ہندوستان سے جانے والے، بنگلہ دیش سے جانے والے، انڈونیشیا سے آنے والے، فلپائن سے آنے والے، وہ پورے عرب سے آئے ہوئے بچوں سے بھی بہتر رینک لاتے ہیں، فرسٹ پرائز لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ زندہ نشانی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قرآن کے سلسلے میں کچھ صفات بتاتے ہوئے کہا کتاب لا تنقضی عجائبہ، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے عجائبات کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ حضرات، یہ کتاب وہ کتاب ہے، اس کتاب کے ساتھ بڑی رفعتیں،
عزت ہے، سربلندی ہے. جو اس کا ہو گیا، قرآن کا ہو گیا، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے اس کو بڑی عزت عطا کرتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بہت سر بلند کرتا ہے. ویضع به آخرین، اور جو نااہل ہوتے ہیں ان کو اسی کتاب کے ذریعے سے وہ گراتا بھی ہے، زوال پذیر بھی کرتا ہے. واللہ العظیم، واللہ العظیم، قرآن کا جو حافظ ہوتا ہے، قرآن کا جو قاری ہوتا ہے، قرآن کا جو مجود ہوتا ہے، قرآن کا جو حامل ہوتا ہے، قرآن کا جو داعی ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس کے لیے عزت ہی عزت رکھی. کہاں؟ تینوں عالم میں. عالم تین ہے، عالم دنیا، عالم برزخ جو قبر میں جانے کے بعد کی دنیا ہے، اور پھر عالم آخرت. تینوں عالم میں حافظ قرآن کے لیے سربلندی ہی سربلندی. کیسے بھائی؟ دنیا میں شریعت کا قانون ہے کہ جب کہیں کسی مسجد میں امامت کی بات آئے، امامت کا حق کسے پہنچتا ہے؟ کہا یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ. مسجدوں میں امامت کا حقدار وہ ہے جسے قرآن سب سے زیادہ بہیڈ ہو، یاد ہو، اور جو قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہو. اب اس معیار پہ جب دیکھتے ہیں، پورے گاؤں میں، پورے محلے میں قرآن کا حافظ ایک 10 سال کی عمر کا بچہ نکلتا ہے، قرآن کا مجود 10 سال کی عمر کا بچہ نکلتا ہے. پورا محلہ مل کر اس کو رمضان میں تراویح کے لیے آگے بڑھاتا ہے. اور اللہ اکبر، یہ 10 سال کی عمر کا بچہ پورے محلے کا امام بنتا ہے. اس کے اللہ اکبر کہنے پہ سب جھکتے ہیں، اس کے اللہ اکبر کہنے پہ سب اٹھتے ہیں. اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کون کون ہے؟ یہ 10 سال کا بچہ، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بستی کے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بستی کے بڑے بڑے لائر ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بڑے بڑے کالجوں کے پروفیسرز ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بڑے بڑے ٹیچرز ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بڑے بڑے امیر ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بنگلوں میں رہنے والے شہزادے ہیں. یہ مقام اس 10 سالہ بچے کو کیسے ملا؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. اللہ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بہت سر بلند کرتا ہے. یہ تو دنیا میں. عالم برزخ میں، عالم برزخ خبر میں حافظ قرآن کو عزت ملتی ہے. کیسے ملتی ہے؟ قبر جو ہے نا، عالم برزخ جو قبر کا عالم ہے، یہاں بھی حافظ قرآن کو بڑی عزت ملتی ہے. کب ملتی ہے؟ کہاں ملتی ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ آپ نے سیرت پڑھی ہے، غزوہ احد میں 70 سے زائد صحابہ شہید تھے. 70 صحابہ کے لیے 70 قبریں کھودنا بہت دشوار تھا، اس لیے کہ سارے صحابہ جنگ میں تھکے ہوئے تھے. طے یہ ہوا ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 کو دفن کیا جائے. اچھی بات ہے. اب یہ ہوا کہ جب ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 کو دفن کرنا ہے، پہلے کسے رکھا جائے؟ پہلے کسے رکھا جائے؟ سمجھ رہے؟ اور پہلے رکھنے کا مطلب انعام، اعزاز ہے. کیوں؟ بھائی ہمارے لیے وہ مٹی کا گڑھا ہے، لیکن مرے ہوئے وفات شدہ مومن کے لیے وہ قبر، اللہ اکبر، جنت کا محل ہے. ہمارے لیے وہ مٹی کا گڑھا ہے. وفات شدہ مومن کے لیے نعمتیں وہاں منتظر ہیں، انعامات وہاں منتظر ہیں، فرشتے اس کے منتظر ہیں. وہ تو اس کے لیے 70 گز لمبا 70 گز چوڑا محل ہے. تو لہٰذا اس محل میں سب سے پہلے داخلے کا اعزاز کسے ملے؟ صحابہ نے پیارے نبی سے پوچھا، ایک قبر میں جو 3-3 کو دفن کرنا ہے، فرسٹ کسے رکھا جائے؟ آپ نے کہا قدموا اکثرہم قرآنا، قدموا اکثرہم قرآنا. آپ نے کہا کہ دیکھو ان تینوں میں قرآن کس کو زیادہ یاد تھا، اس کو پہلے رکھو. عالم برزخ میں اعزاز حافظ قرآن کے لیے، اور عالم آخرت کا اعزاز تو آپ کو معلوم ہے ہی. یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قرآن کے قاری سے کل روز حشر کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ،
پڑھتے جاؤ, جنت کے مراتب چڑھتے جاؤ. فإن منزلتک, جنت میں تمہارا مقام وہ ہے جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی. تو تینوں عالم میں, عالم دنیا, عالم برزخ, عالم آخرت, تینوں جگہ یہ کتاب انسان کو سرخرو کرنے والی ہے, سربلندی عطا کرنے والی ہے. خوش نصیب ہے وہ سینے جن سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ, اور خوش نصیب ہے وہ اساتذہ جو ایسی کتاب کو پڑھاتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ طلبہ جو اس کتاب کو سیکھتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ مینجمنٹ جو ایسے ادارے چلاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کرسچن پروفیسرز کی گواہی ہے, اور پوری ورلڈ لیول کی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے کرسچن پروفیسرز کی گواہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلم اسٹوڈنٹس جو قرآن حفظ کرنے کے بعد کالجز اور یونیورسٹیوں میں آتے ہیں, ان کے لیے دنیا کا ہر سلیبس آسان ہے. قرآن حفظ کرنے کے بعد دنیا کی کوئی کتاب آپ کے لیے مشکل نہیں, دنیا کا کوئی سبجیکٹ آپ کے لیے مشکل نہیں, دنیا کا کوئی سلیبس آپ کے لیے مشکل نہیں. یہ گواہی سبوں نے دی ہے, مسلمان تو دیتے ہی ہیں. کرسچن پروفیسرز کی گواہی ہے کہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کہتے ہیں قرآن حفظ کرنے کے بعد جو یونیورسٹی کی لائن میں آتے ہیں ان کی ذہانت, ان کی سمجھداری کا معیار ہی کچھ الگ ہوتا ہے. اس لیے بھائیوں, قرآن مجید اس کو سیکھو, اس کو پڑھو, اچھی آواز میں پڑھو, اچھے انداز میں پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی تلقین کرتے تھے. خود آپ بڑی پیاری آواز میں پڑھتے تھے, اور جو صحابہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھتے تھے ان کی آپ بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے. آپ کا گزر ہوا ایک مرتبہ صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزرے. آپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی پیاری آواز سے نوازا تھا. وہ گھر میں قرآن پڑھ رہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر کھڑے ہو کے ان کی تلاوت کو سن رہے. بہت دیر تک سنتے رہے, اور جب تلاوت ختم ہوئی تو پیارے نبی چلے گئے. بعد میں جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا, ابو موسیٰ کل رات تمہارے گھر سے میں گزرا, تمہارے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی, تم قرآن پڑھ رہے تھے اور اتنی پیاری آواز میں اور اتنے پیارے انداز میں پڑھ رہے تھے. معلوم ہوتا ہے لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ داؤد, لگتا ہے اللہ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر دے دی ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی پیاری آواز سے نوازا تھا. وہ جب اللہ کی تسبیح میں رطب اللسان ہوتے تھے, وہ جب زبور پڑھا کرتے تھے تو پرندے ان کی آواز میں آواز ملانے لگتے تھے. ارے پرندے تو پھر بھی جاندار ہیں. قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام کی آواز کا اثر پہاڑوں پہ ہوتا تھا, چٹانوں پہ ہوتا تھا. پرندوں کے ساتھ پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں رطب اللسان ہو جایا کرتے تھے. یا جبال اوبی معه والطیر, قرآن نے کہا یا جبال اوبی معه والطیر. تو پیارے نبی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز کو داؤد علیہ السلام کی آواز سے تجوید دیتے ہوئے کہا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, کہ ابو موسیٰ لگتا ہے اللہ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر دے دیے. کیا پڑھنے کا انداز ہے تمہارا. حضرت ابو موسیٰ کو اتنی خوشی ہوئی, انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ رات سن رہے تھے کیا؟ کہا کہ ہاں. اللہ کے نبی اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ سن رہے ہیں لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا, اور زبردست انداز میں پڑھتا میں, اگر معلوم ہو جاتا کہ آپ سن رہے ہیں. اللہ نبی کی دعا لینا, نبی کو خوش کر کے نبی کی دعا لینا بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس طرح دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن صوت کے ساتھ قرآن پڑھنے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. اور ایسے لوگوں کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہے. اللہ نے آپ کو قرآن کا حافظ بنایا ہے, تجوید سے پڑھتے ہیں, اچھی آواز میں پڑھتے ہیں, اچھے انداز میں پڑھتے ہیں, پیارے لہجے میں پڑھتے ہیں. آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے. اللہ کے فرشتے آپ سے قریب آتے ہیں,
آپ نے وہ حدیث سنی جب اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات میں قرآن پڑھ رہے تھے، جی نور کا صاحبان اترا ہوا تھا، وہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا واقعہ سنا، آپ نے کیا فرمایا؟ تلک الملائکۃ دنت لصوتک، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، اسید یہ تو فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سننے کے لیے آئے تھے۔ دنت لصوتک سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اچھی آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کی حاضری ہوتی، اور جہاں اللہ کے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے وہاں سکون ہی سکون ہوتا ہے، چین ہی چین ہوتا ہے، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، قرار ہی قرار ہوتا ہے، اضطراب وہاں قریب نہیں آ سکتا، بے چینی وہاں بھٹک نہیں سکتی ہے، بے اطمینانی اس دل میں جگہ نہیں بنا سکتی ہے کہ جہاں اللہ کے فرشتے جس انسان کو گھیرے ہوئے ہوں۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ فرشتے جب آتے ہیں ہر قسم کا خوف، ہر قسم کا حزن و ملال دور ہو جاتا ہے، جنت کی بشارتیں سناتے ہیں، اور یہ اعزاز حافظ قرآن کو ملتا ہے جو حسن صوت سے اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے۔ حضرات یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے، یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے، اس کتاب کی برکتیں ان گنت اور لا تعداد ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری زندگیوں کے بڑے مسائل، بیماریوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ یاد رکھو ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں انسانوں کی میجورٹی بیمار ہے۔ 40 سال کو پہنچتے پہنچتے شوگر بھی ہے، بی پی ہے، ڈپریشن ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں۔ آج انسانوں میں بہت کم انسان ہیں جو ہیلتھی ہیں، صحت مند ہیں۔ کہنے کو بنے سورے جسم جو نظر آتے ہیں، سوارے جسم جو نظر آتے ہیں، وی آئی پی قسم کے جو نظر آتے ہیں، اندر سے اتنے ہی کھوکھلے ہیں۔ بیماریوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، وہ نظر بد، وہ جنات، وہ شیاطین، وہ جادو، وہ کیا کیا مسائل، وہ ڈپریشن، وہ نفسیاتی امراض۔ کتاب اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی کتاب کے ہو جاؤ، اس کو سینوں میں بسا لو، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے لگ جاؤ، قرآن پڑھنے والوں میں سے بن جاؤ، قرآن سننے والوں میں سے بن جاؤ، قرآن کی خدمت کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ تمہاری زندگی سے یہ سارے جسمانی امراض، روحانی امراض دور چلے جائیں گے۔ کیوں؟ قرآن یہ وہ کتاب ہے، سورۃ البقرہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ان اخذھا برکہ، کہا کہ سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ سیکھو، کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اسے یاد رکھنا، گھروں میں اس کا پڑھنا بہت باعث خیر و برکت ہے۔ جو سورہ بقرہ کا اہتمام کرتا ہو اس کی زندگی میں برکت ہوگی، جو سورہ بقرہ کا اہتمام کرتا ہو اس کی فیملی میں برکت ہوگی، جو سورہ بقرہ کا اہتمام کرتا ہو اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور جو سورہ بقرہ چھوڑ دیتا ہو وہ اتنی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے کہ باعث حسرت ہے۔ وہ سورہ بقرہ کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ تو اللہ اکبر، قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے اور اس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، یہ جو محی ٹرسٹ کے تحت اتنا حسین نظام قائم ہے، اور یہاں جو ہمارے نوجوان عصری تعلیم حاصل کرتے ہوئے اتنا اچھا معیاری حفظ، ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، میں سمجھا کہ نماز پڑھانے والے یہاں کے حفظ کے اساتذہ میں سے کوئی استاد ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بھائی انصر الدین سے پوچھنے پہ پتا چلا کہ وہ تو یہاں کے طالب علم ہے۔ اللہ اللہ، طالب علم، اور اتنی شاندار انداز میں، اتنی تجوید کے ساتھ، اتقان کے ساتھ۔ تو مغرب کی نماز جو ہوئی وہ حقیقت میں محی ٹرسٹ کے تحت حفظ کا جو معیار دیا جا رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا زندہ ثبوت تھا۔ بھائی سراج کو انعام بتا رہے تھے، بہت مبارک ہو یہ چیز۔ الحمدللہ حفظ قرآن کے سلسلے کو عام کرنا چاہیے، حفظ قرآن کے حلقات کو عام کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر گھر میں حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ جہاں قرآن ہے وہاں ایمان ہے، وہاں عقیدہ ہے، وہاں برکتیں ہیں۔ جہاں قرآن نہیں وہاں دنیا کے خزانے ہو لیکن کچھ بھی نہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اللہ
اپنے فضل و کرم سے حامل قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے اور عامل بالقرآن بنائے، اور اللہ روز قیامت ہمارا حشر بھی جو اہل قرآن یعنی جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے خدمت گزار ہیں، اللہ ان خدمت گزاروں میں ہمارا حشر فرمائے۔ اللہم آمین۔ میں گفتگو کے اختتام پر پھر سے ایک اور مرتبہ بھائی انصر الدین کا اور ان کی ساری ٹیم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی پرخلوص دعوت کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جدوجہد اور محنت قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔